سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر عشق و محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ امام کی تصویر سے مانگنے کے حوالے سے ہمارا کیا کانسیپٹ ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک قصہ یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا۔ سن 1923 میں ایک اسماعیلی مصور نے امام سلطان محمد شاہ کی ایک بہت خوبصورت پینٹنگ بنائی، ایک پکچر بنائی اور امام کے حضور میں راجکوٹ انڈیا میں جماعت خانے میں بڑی عاجزی سے امام کو پیش کی۔ امام نے اپنی برکات سے اسے نوازا اور اس پینٹنگ کو قبول کیا اور مکھی صاحب سے کہا کہ یہ جماعت خانے میں لگا دو۔ مکھی صاحب نے اس پکچر کو پہلی منزل کی جو سیڑھی کے آدھے راستے کے دیوار پہ لگا دیا۔ اس کے بعد امام سلطان محمد شاہ 1927 میں دوبارہ راجکوٹ جماعت خانے میں تشریف لائے اور وہاں کا دورہ کیا۔ امام نے مکھی صاحب سے پوچھا، تمہیں یاد ہے میرے بچے نے میری پکچر پینٹ کی تھی اور مجھے دی تھی، تم نے اسے کہاں لگایا ہے؟ مکھی صاحب نے تصویر دکھائی تو وہ تصویر کافی ڈم ہو گئی تھی، ہلکی ہو گئی تھی۔ تو امام نے مکھی صاحب سے اس کی وجہ پوچھی کہ اس کا رنگ کہاں گیا ہے، اس کے رنگ اتنا ڈم کیوں ہو گیا ہے؟ تو مکھی صاحب نے جواب دیا، ہمارے اسماعیلی مرید روز اس کو چومتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا اور مدھم ہو گیا ہے۔ تو امام نے مکھی صاحب سے فرمایا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، امام نے فرمایا کہ جماعت کو بتا دو کہ امام تصویر میں نہیں رہتے تو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ میں ہمیشہ مریدوں کے دل میں رہتا ہوں۔ میری تصویر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ میری تصویر آپ کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یقیناً امام اپنے مریدوں کے دل میں رہتے ہیں، انہیں تصویروں میں لمیٹڈ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہم دراصل دنیاوی لوگ ہیں، ظاہری چیزوں پر کافی بیلیو کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا مذہب ظاہری نہیں ہے، ہمارا مذہب ایک باطنی مذہب ہے جس کی مثال خدا کے وجود جیسی ہے، جو ظاہر میں نہیں باطن میں ہے۔ اپنے دل میں امام کی محبت پیدا کریں، اپنے دل میں امام کی تصویر نقش کریں، امام کے نور کو سمجھیں۔ ان کی فزیکل اپیئرنس صرف دنیا کی حد تک محدود ہے، البتہ ان کے اندر کا نور وہ تا قیامت رہے گا۔ اور اس واقعے میں امام کی پکچر رکھنے کا ایک مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ امام کی پکچر اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ یہ پکچر یعنی امامت کی پکچر، امامت کا نور، اس کا امیج آپ کے دل میں نقش ہو جائے۔ پھر آپ دل میں امام سے دعا مانگیں، امام سے باتیں کریں، امام سے جو کچھ باتیں کرنی ہیں کریں، لیکن وہ عقیدہ آپ کے دل میں نقش ہو جائے۔ ایسی امام سے محبت پیدا کریں کہ آپ کو ظاہری پکچر کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے چلانے کے لیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو خود اپنے پیروں پر اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جماعت خانے میں پکچر یا گھر میں پکچرز اسی لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ ایک وقت آئے، ظاہر نہیں روحانی تصویر آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں فزیکلی انسانوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی امام ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں تصویر ہی ہٹا دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بالکل اپنے گھروں میں تصویر رکھیں، لیکن اس کے اصل ایسنس کو بھی اپنائیں جس وجہ سے تصویر رکھی گئی ہے۔ جماعت خانے میں ہمارے پاس امام نے اپنا امر بٹھایا ہوا ہے، ہم ان سے جا کے دعا کراتے ہیں، نہ کہ امام کی تصویر کے سامنے۔ ہاں، امام نے جو امر بٹھایا ہے اس کا رتبہ بالکل بلند ہے، آپ ان سے جا کے دعا کریں،
گھر میں چونکہ مکھی کامڑیا یہ امر نہیں ہوتے تو ہم ظاہری طریقے میں پکچرز کے آگے دعا مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن تصویر کا اصل مقصد دعا مانگنا نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کے دل میں نقش کرنا ہے۔ تو ظاہری ہر چیز ختم ہو جانی ہے، لیکن باطنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ شکریہ، یا علی مدد۔